معصوم نے اپنی زندگی میں برملا، بارہا، مسلسل، مکرر، بار بار بیان کی، وہ ہے شیعیان علی کی خدمت، ایک دوسرے کی خدمت کریں. اور اگر یہ خدمت ہے تو رضایت ساتھ مولا کی طرف سے کہا ایسے شیعہ سے میں راضی ہوں جو شیعوں کی خدمت کرتا ہوں. علی ابن یقطین ہارون رشید کا وزیر تھا کہنے کو تو، لیکن امام ہفتم نے کہا دیکھو میں تمہارے وزیر بننے پہ صرف ایک کنڈیشن میں راضی ہوں. مجھے نہیں معلوم یہاں پہ الیکشن میں حصہ لینے والے لوگ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، لیکن اگر بیٹھے ہیں تو وہ اس پیغام کو کان کھول کر سن لیں. اس ممبر کا پیغام ہے، یہ در معصوم سے نکلا ہوا تحفہ ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں تو خبردار خبردار دشمنان سیدہ کی خدمت کی جگہ علی والوں کی خدمت کرنا. اگر علی والوں کی خدمت کی تو زندگی اچھی گزرے گی، اگر علی والوں کی خدمت نہیں کی یا نیت نہیں کی خدمت کرنے کی تو زندگی برباد ہے. علی ابن یقطین ہمارے شیعوں کی خدمت کرو، علی ابن یقطین ہمارے شیعوں کی خدمت کرو، ورنہ تو میں راضی نہیں. علی ابن یقطین امیر آدمی تھا، وزیر تھا، امیر تھا، کبیر تھا، رئیس تھا، پیسے والا تھا. اس نے مولا کے فرمان پہ خوب عمل کیا. حج پہ جاتا تھا 1000 بندوں کا گروپ بناتا تھا، یہ ایک گروپ میں 1000 بندہ، سارے کے سارے سب شیعہ امیر المؤمنین. اے علی ابن یقطین ہمارے شیعوں کی خدمت کرو. اب جملے سنیے، مجلس ختم ہو گئی. میں ضمانت دیتا ہوں اگر تم نے میرے شیعوں کی خدمت کی 3 تکلیفیں تمہیں کبھی نہیں پہنچیں گی. ایک، زندان کی تکلیف، قید میں کبھی نہیں جاؤ گے. لوہے کی سختی تمہارے بدن تک نہیں پہنچے گی. فقر اور فاقہ تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ یا ابا الرضا، صلی اللہ علیہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، صلی اللہ علیہ یا باب الحوائج الی اللہ یا موسیٰ الکاظم. آپ نے علی ابن یقطین کو ضمانت دی ہے کہ علی ابن یقطین میرے شیعوں کی خدمت کرو، تمہارے گھر میں فقر داخل نہیں ہوگا. میں روایت پڑھوں، گریہ آپ نے کرنا ہے. یہ وہی موسیٰ کاظم ہے جس کے گھر میں جب اسی موسیٰ کاظم کی بیٹیاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر نہیں تھی. اول وقت میں ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. پہلے ایک بیٹی نماز پڑھتی تھی چادر ایک ہے، پھر دوسری بیٹی، پھر تیسری، پھر ساتویں، اس طریقے سے. علی ابن یقطین میرے شیعوں کی خدمت کرو، تمہارے گھر میں فقر نہیں آئے گا. علی ابن یقطین میرے شیعوں کی خدمت کرو، لوہے کی سختی تم تک نہیں پہنچے گی. السلام علی ذی الساق المردود زیارت کا جملہ ہے. سلام ہو اس امام پر کہ جس کی پنڈلی کا گوشت زنجیروں اور بیڑیوں کی سختی کی وجہ سے نرم ہو چکا تھا. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. مردوز لغت عرب میں رضا کا معنی ہے پیسنا، کوٹنا. نہ جانے کیسی بیڑیاں تھی، نہ جانے کیسے کسا گیا تھا. اگر میں نے روایت نہ دیکھی ہوتی میں نہ پڑھتا، کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. میں سنی سنائی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. شیخ عباس قمی نے فرق الشیعہ سے نقل کیا ہے کہ ساتویں مولا نے دنیا سے جانے سے قبل وصیت کی تھی کہ مجھے انہی بیڑیوں میں دفنایا جائے. وہ بیڑیاں اتاری نہیں گئی تھی، اور جملہ یہ تھا کہ میں اپنی ماں کو جا کے دکھاؤں گا. اجرکم علی اللہ. علی ابن یقطین میرے شیعوں کی خدمت کرو،
تمہیں کبھی زندان نہیں جانے دوں گا. وہ جس نے علی ابن یقطین سے وعدہ کیا کہ تو کبھی قید میں نہ جائے گا، میرے شیعوں کی خدمت کر، اس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کون ینقل من سجن الی سجن. موسیٰ کاظم کی ساری زندگی ایک قید سے دوسری قید، دوسری قید سے تیسری قید. اجرکم علی اللہ، یہ ہے حجت خدا. قید خانے میں صعوبتیں برداشت کی. 128 ہجری کی ولادت نورانیہ، 179 179 رجب کا مہینہ، مدینہ منورہ، حالت نماز میں اپنے جد کی قبر کے پاس سے ہارون رشید کے کہنے پر کھینچتے ہوئے موسیٰ کاظم کو لے جایا گیا. جیسے حسین کے جانے پہ مدینہ اجڑا تھا، ویسے موسیٰ کاظم کے جانے پہ مدینہ اجڑا. اجرکم علی اللہ، بڑی بے حرمتی کے ساتھ، میرے پاس الفاظ نہیں میں بیان کر سکوں. موسیٰ کاظم کو لے جایا گیا بڑی سختیوں کے ساتھ، بڑی اذیتوں کے ساتھ، مسلسل قید، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. اور قید تبدیل کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے تبدیل ہوتی تھی کہ جو پہلا داروغہ ہوتا تھا زندان، جو پہلا زندان بان ہوتا تھا، وہ تھوڑی نرمی شروع کر دیتا تھا. صرف اس وجہ سے قید تبدیل ہوتی تھی کہ اگلا جو داروغہ قید خانہ ہوگا وہ زیادہ تکلیفیں دے گا. آخری قید خانہ سندھی ابن شاہک کا ہے. سندھی ابن شاہک نے وہ مظالم ڈھائے. ہارون الرشید ملعون کے کہنے پر ایک حسین و جمیل عورت کو قید خانے میں بھجوا دیا گیا، جو گلوکارہ بھی ہے، جو رقاصہ بھی ہے، صرف اس نیت سے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ عبد صالح، یہ سجدوں میں راتیں گزارنے والا، یہ سجدوں میں پورا دن گزارنے والا، یہ کئی گھنٹوں کے طویل سجدے کرنے والا کیسے اپنی عبادت کو جاری رکھ سکے گا. چند دنوں بعد جب قید خانے کا دروازہ کھولا گیا، دیکھا وہ عورت بھی سجدے میں گری پڑی ہے. سبوح قدوس، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہ مجھے اس عبد صالح نے عبادت کا سلیقہ سکھایا. ساری زندگی عبادت کرتی رہی، اسے بھی قید خانے میں رکھا گیا کہیں یہ باہر نکل کے ماحول کو خراب نہ کرے. وہ جو قید خانے کی صعوبتیں جھیل رہا تھا، اس نے ایک دعا سکھائی ہے مومنوں کو. آپ نے دعا بارہا پڑھی ہوگی، لیکن آج اس ماحول میں آپ شہادت کی مجلس سننے بیٹھے، یہ سارے مصائب سن لیے، زندگی کے رنج و علم سن لیے. اب یہ جملہ سنیے، یہ موسیٰ کاظم کا جملہ ہے جو نماز کے آخری سجدے میں اکثر مومنین پڑھتے ہیں. آخری سجدے میں اللہم انی اسألک الراحت عند الموت، بار الہ مجھے موت کے وقت سکون دینا. یہ جملہ تب سمجھ میں آئے گا جب موسیٰ کاظم کی زندگی کی مصیبتیں سمجھ میں آئے گی. جس نے ساری زندگی قید خانے میں گزاری ہو، یہ اس کا جملہ ہے، بار الہ مجھے موت کے وقت راحت چاہیے، مجھے موت کے وقت سکون چاہیے. عزادارو، اسے 30 کھجوروں میں زہر دیا گیا. سندھی ابن شاہ کے ملعون لوگوں کو لے کر آیا، 60-70 بندوں کو بغداد کے. دیکھو موسیٰ کاظم کو کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ لوگ آئے، کہا کہ اس کاغذ پہ دستخط کرو، ہم نے موسیٰ کاظم کو زہر نہیں دیا ہے. سیدوں سے معذرت کے ساتھ یہاں موسیٰ کاظم کے خشک لب ہلے. سید مجھے معاف کریں گے جملے پہ، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، مجھ سے گلہ نہ کرنا کہ علامہ صاحب، مولانا صاحب یہ نہ پڑھا کیجئے. میرے مولا کے خشک لب ہلے، کہ دیکھو اس کاغذ پہ دستخط نہ کرنا، مجھے زہر دیا گیا ہے کھجوروں میں. آج رات تک میرا پورا بدن سرخ ہو جائے گا، کل میرا بدن مکمل زرد ہو جائے گا، اس سے اگلے دن میرا بدن سفید ہو جائے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا. موسیٰ کاظم نے یہ جملے کہے، کچھ شیعہ رونے لگے، کچھ نے دستخط کیا، کچھ نے دستخط نہیں کیا. جب وہ سب چلے گئے، ایک لکڑی اٹھائی سندھی ابن شاہک نے، میرے مولا کے بدن پہ جو مارنا شروع کی.
اجرکم علی اللہ. گریہ کرتے جائیے، ماتم کرتے جائیے. بڑے سخت جملے. چیخیں بلند ہوئی موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ. زندان میں نہ جانے زین العابدین پہ کیا گزرا ہوگا، اب یاد کر رہے ہوں گے موسیٰ کاظم. اجرکم علی اللہ. چند دنوں بعد بغداد کے پل پر 4 مزدور ایک تختہ لیے کھڑے تھے. ہذا امام الرافضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے.